بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج انشاءاللہ تعالی جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا دن اسلامی شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت 26 رجب ہے اور 27 رجب جو ہے وہ معراج کی شب ہے، یعنی کہ آج کی جو شب ہوگی وہ شب معراج ہوگی۔ اب صورت یہ ہے کہ معراج کی شب پہ ہم عبادت کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ جو شب معراج کا واقعہ ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو کیوں فضیلت دی کہ اس میں یہ ہونا چاہیے؟ میں بڑے ادب سے یہ سوال تو میں اپنے ڈاکٹر علامہ محمد اکبر صاحب سے، حسین اکبر صاحب سے پوچھوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جن کا تعلق ادب سے، ادب میں لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، تاریخ سے اور فلسفے سے نہ ہو، وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ سننے کو زیادہ ترجیح دے، سمجھنے اور بوجھنے کی اور کہنے کی صلاحیت جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ مذہب کا وہ والا حصہ ہے جس میں شاید آپ کا ایسا خیال ہو کہ یہ معاملہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا تو میں ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب رب تعالیٰ کرنے والا ہو تو پھر سوال نہیں بنتا۔ میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، کم از کم آج یہ عہد کر لیجئے کہ ہم یا تو ان موضوعات کے اوپر اپنی فہم اور ادراک کو بڑھائیں گے، تاریخ کو بڑھائیں گے، فلسفے کو بڑھائیں گے، ما بعد الطبیعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں جا کے اگر زندگی میں یہ سب کچھ کر لیا تو شاید آپ اس تصور کے کسی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ سکیں۔ یہ رشتے، یہ تعلق میرے اللہ کے، میرے رسول کے ساتھ جو ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضور اقدس، پہلے تو یہ بتائیے کہ 27 رجب کی فضیلت آپ کی دانش میں کیا اور کیا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین۔ آج کی رات کی میں نے فضیلت کیا عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم نے اس آج کی رات کو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے واقعہ کے ساتھ متصف کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر کوئی بھی ایسی رات نہیں جس نے سایہ کیا ہو جو آج کی رات سے افضل ہو۔ اتنی فضیلتوں والی رات ہے، اور اس کے بارے میں جو مختلف پہلو ہیں، صرف یہ نہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب رات ہے، بلکہ یہ وہی رات ہے اور یہ وہی تاریخ ہے کہ جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مبعوث برسالت ہوئے۔ وہ بھی مبعوث 27 رجب تھا، کیونکہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تو کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، وہ تو ارشاد فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو آج اعلان نبوت، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ہوا، اور آج ہی کے دن قرآن کریم بھی نازل ہوا، اور سورہ اقرا جو ہے وہ سب سے پہلا سورہ جو قرآن کریم کا نازل ہوا غار حرا میں، وہ بھی آج ہی کے رات کے حوالے سے اور آج ہی کی تاریخ کے حوالے سے یہ ایک عجیب اتفاقات ہیں۔ تو یہ تینوں چاروں واقعات جو ہیں، یہ واقعاً جس طرح آپ نے فرمایا غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ معراج آخر کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول بھی آج کی رات میں شروع ہوا، اعلان نبوت کا حکم بھی آج ہی کے دنوں میں ہوا، اور پھر قرآن کریم میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں بھی فلسفہ ہے کہ سب سے پہلی سورت، پھر دوسری سورت، آخری سورہ قرآن کریم، اس میں کیا پیغام کیا موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گہرائیوں میں جتنا بھی جاؤ گے اتنا یا الجھ جاؤ گے یا پھر اتنی ہی تمہاری بصیرت بڑھتی جائے گی، دونوں پہلو موجود ہے۔ تو اگر سوچ و بچار کا زاویہ سیدھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی چیز سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
ایک تو یہ کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، یہاں پر لفظ عبد قابل توجہ ہے، اپنا رسول نہیں فرمایا، اپنا نبی نہیں فرمایا، اپنا مصطفیٰ نہیں فرمایا، اپنا مزمل مدثر نہیں فرمایا، فرمایا عبد. تو گویا کہ بتا دیا عبد کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تشہد میں شہادتین پڑھتے ہیں تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی پہلے عبد کو ذکر کرتے ہیں پھر رسالت کو ذکر کرتے ہیں. تو مقام عبدیت بہت بلند مقام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو 38 امتحان دیے تب جا کر مقام عبدیت پر فائز ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ مقام عبدیت بہت عظیم ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ اور بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے بتا دیا کہ یہ رسول جو ہے اس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر، اور پھر وہاں سے معراج کے لیے لے جایا گیا. معراج عروج سے لیا گیا ہے، بلندیوں سے لیا گیا ہے. کتنی بلندیاں خدا نے بتا دیا، قاب قوسین او ادنا، جتنی انتہا تھی وہاں تک لے کے گئے. اور وہ اتنی بلندیاں ہیں کہ جبرائیل سید الملائکہ کو بھی یہ جرت نہ ہو سکی ایک مقام پر پہنچ کر کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک پورا بھی آگے بڑھ گیا نا میرے پر جل جائیں گے. تو ہمارے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ نہ صرف خود گئے بلکہ اپنی نالین مبارک کے ساتھ وہاں تک پہنچی، اور خداوند متعال سے ہم کلام ہوئے. میں کالر لے لوں. یہ کیا خوبصورت بیان فرمایا، یقین کرے روکتے ہوئے نا میرے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن ایک کیا کہنا چاہیے، اسے کہتے ہیں پروفیشنل جابزم جو ہے، وہ بھی جاب بھی تو کرنی ہے نا. جی السلام علیکم بیٹا. نشا بیٹا. جی میرا پتر. جی نشا بیٹا. نشا کی کال ڈراپ ہو گئی. یہ جو صورتحال ہے کال کرنے کی، سب سے پہلے تو یہ ایک بات کیجیے گا کہ اپنے ٹیلی ویژن کو بند کر دیں اور پھر بات کیجیے، اس سے مجھے اور آپ دونوں کو سہولت ہوگی. ہنا السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. آپ کا ٹیم کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے میری بات کرائی آپ سے. سلامت رہیے. اور سب کو شب معراج مبارک میری طرف سے. خیر مبارک آپ کو بھی. سر میں نے 2 باتیں آپ سے پوچھنی تھی. سر ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے حسد، ایک ہوتا ہے غرور. حسد ہوتا ہے جو دوسرے آپ سے کرتے ہیں، غرور ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہو. سر میں نے غرور سے بچنے کی دعا آپ سے پوچھتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوتا ہے ہر ایک پہ، اللہ کا شکر بھی بہت ادا کرتے ہیں ہم، لیکن انسان ہے، انسان کے دل میں کبھی بھی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھی گھر میں رہتا ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہے، تو اس کے دل میں غرور پیدا ہو ہی سکتا ہے. کہتے ہیں نا کیا انسان جب اللہ جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے. تو سر مجھے غرور سے بیٹا میں نام بھول گیا آپ کا. میں ہنا بات کر رہی ہوں. ہنا یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور یہ سوال جو تھا یہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کئی چیزوں سے، کئی ایسے جذبات ہیں، اور یہ میں بات بڑی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو اگر چاہے تو روشناس کراتا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ روشناس ہی نہیں کرواتا. اس کا جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم جلیل القدر اصحابی حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کو، جی ہاں، بہت عظیم اصحابی جن کے بارے میں فرمایا کہ زمین نے سایہ نہیں کیا اور آسمان نے زمین پر زمین نے اٹھایا نہیں کسی کو، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. وہ جلیل القدر اصحابی کو وصیت فرمایا، اور اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی شہید ہوگا، اکیلا ہی مرے گا. وصیت فرمائی یا کا بتصویق، یہ دوسرا فرمان ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ انظر ما تحتک ولا تنظر ما فوقک، یعنی اسی وصیت کا جملہ پہلے میں پڑھ گیا ہوں. یہ وصیت کہ انظر ما تحتک ولا تنظر ما فوقک، اپنے ماتا نیچے والوں کی طرف دیکھو، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو. نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو جذبہ شکر پیدا ہوگا، اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو کفران کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے اندر پھر بھی غرور اور وہ چیزیں آئیں گی. نیچے دیکھو گے کہ یار یہ تو سائیکل پہ جا رہا ہے، خدا کا شکر ہے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے. جی یار یہ تو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، میں تو گاڑی پہ جا رہا ہوں. یہ ٹول ہے. جی ٹول ہے. نیچے والے کی طرف میں نیچے دیکھوں گا وہ تو یار پیدل چل رہا ہے، وہ تو بیچارہ اپاہج ہے. جی تو جیسے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو خدا کا شکر کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. اگر اوپر ہوئے یہ اس گاڑی پر، یہ گاڑی پر، تو ادھر سے مایوسی، ساتھ تکبر بھی آئے گا کہ نہیں میں نے بھی یہ کرانا ہے، اور اس کرنے لینے کے لیے یا تو حلال کا پیسہ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو حرام کا راستہ ڈھونڈو گے، رشوت، چور چکاری، یہ ساری چیزیں برائی پھیلے گی. تو اس لیے رسول خدا کی وصیت پہ ہمیشہ عمل کرو کہ نیچے والے کو دیکھو،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام و رتبہ عطا کیا ہے. وہ تکبر غرور صورت میں چھین بھی سکتا ہے, اور اللہ کے اس عذاب سے ڈرنا چاہیے. جو دینا جانتا ہے نا وہ ایک لمحوں میں لینا بھی جانتا ہے. ہزاروں مثالیں ہیں, رات کو سوئے تھے کھرب پتی تھے, صبح اٹھے تو کک پتی ہو چکے تھے. بالکل بالکل. میں اپنے استاد محترم کے پاس, احمد رفیق اختر صاحب, میں اس کو استاد محترم ہی ہمیشہ کہتا رہوں گا, اللہ کرے کہ مجھے اس پہ توفیق ملے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ سر یہ اتنے لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ تعریفیں کرتے ہیں تو لوگ انسان کو بڑا استاد, میں اس لیے استاد کو استاد مانتا ہوں. استاد نے کہا بلال کتب صاحب آپ کو اندر سے اپنا علم ہے نا, یہ انہوں نے بڑی طنز سے کی. میں نے کہا سر ہاں ہے. تو کہتے تو آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ میں نے کہا سر بہت ہی گندا. تو کہتے ہیں بس یہی یاد رکھا کرو, وہ جو عزت کرتے ہیں بھائی وہ ان کا ظرف ہے, تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تم اندر سے گندے ہو. تو یہ معاملہ جو ہے نا اپنی شناخت کرنے کے, یقین کیجئے یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے. ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں اگر اللہ نہ چاہے. کل میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی, میں مہرین 1 منٹ کو ویٹ کر لینا. اس بچی نے مجھے کال کر کے کہا کہ آئندہ آپ جب بھی کسی پیرالسس والے بچے کو دیکھیں تو مجھے کال کیجیے گا, میں اس کو بتاؤں گی کہ کہاں کہاں سے یہ اسسٹنس لی جا سکتی ہے. 25 سال سے وہ بچی جو ہے وہ ویل چیئر پہ ہے. میں اس ماریا قریشی میرے خیال میں اس کا نام تھا, میں انشاءاللہ اس کی وہ مدد انکالڈ فار تھی کہ آپ نے وہ بچے کا پروگرام کیا, آپ نے وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ صرف پیسہ ضروری نہیں ہے, اپنے آپ کو ہینڈل کرنا بھی ضروری ہے. میں ایمانداری سے اس وقت سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں آج تک انکالڈ فار کسی کو فون کر کے مدد نہیں کی. کوئی کہتا ہے تو میں کرتا ہوں. وہ بچی مجھ سے کتنی بہتر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. ٹانگوں سے نہیں انسان بڑا ہوتا, انسان اپنے خیال سے بڑا ہوتا ہے. جی السلام علیکم مہرین. ہیلو السلام علیکم. جی میرا پتر. انکل شب معراج مبارک. خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک. انکل میرا سوال یہ ہے, میں اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا ہے آپ سے. ہاں بھائی کی رشتہ ہے, بھائی کا نام ہے کاشف اور میری امی کا نام ہے فرزانہ, اور لڑکی کا نام ہے عائشہ اور اس کی والدہ کا نام ہے گلشن. تو انکل ان کا رشتہ کیسے رہے گا؟ اب بھائی کا کیا نام ہے؟ کاشف. دیکھو میں دونوں بچوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, لیکن اس معاملے میں اس رشتے کے اندر میرا یہ خیال ہے, خدا کرے کہ میں غلط ہوں, کہ اس رشتے میں نہ بھائی نے خوش رہنا نہ آپ کی والدہ نے خوش رہنا ہے. تو اب بھائی کے پاس چوائس ہوگی بیوی یا ماں, یہ بڑی بڑی آکورڈ چوائس ہوگی. اور اگر وہ بیوی کو چوز کر لے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہ پھر بھی خوش نہیں رہ سکتا. اب اس سارے سینیریو میں گینز اور لاسز جو ہیں وہ تعین خود کر لیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رشتہ برا ہے, بچے برے ہیں, برے نہیں ہیں, لیکن یہ کمبینیشن جو ہے والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے نا آپ کا بھائی سادہ بچہ ہے, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے, میں نے بیلنس کیسے کرنا ہے, وہ نہیں کر سکتا. وہ سیدھا سادہ سا بچہ, جو اس کو کہے گا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا. اب اس سینیریو میں اپنے بھائی کو ضائع کرنے کی بجائے میرے خیال میں ایک دھیما رشتہ انتظار کرو, اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. خالدہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی پتر. صاحب وہ جی میرا بیٹا. تو 8 سال. آواز آپ کی ٹوٹ رہی ہے بیٹا, ٹیلی ویژن بند کرے پیچھے سے میرا پتر. خالدہ ٹیلی ویژن بند کر دو بیٹا. بند ہے ٹیلی ویژن تو. جی اب بولو, اب آواز آ رہی ہے صحیح. جی میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹی کا بیٹا ہے, بچہ اس کا وہ 8 سال کا ہے, مگر اس کا قد بڑا نہیں ہو رہا, نہ جسم بڑھ رہا ہے نہ قد بڑھ رہا ہے, اور وہ ماں کا کہنا نہیں مانتا, شرارتی بھی بہت ہے اور تنگ بہت کرتا ہے ماں کو. اماں کا نام کیا ہے؟ حفظہ. اماں کا بیٹی کا نام حفظہ ہے. فضا یا حفظہ. جی. اور اس کے والد کا کیا نام, حفظہ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ظہور الہی. ظہور. اور بیٹے کا کیا نام ہے؟ عمر محمد عمر. کتنی عمر ہے عمر کی؟ 8 سال ہے. تو کیا نہیں بڑھ رہا, ہائٹ میں نہیں بڑھ رہا, ویٹ میں نہیں بڑھ رہا؟ نہیں اس کی بڑھ رہی, نہ اس کا جسم بڑھ رہا ہے, اور وہ بہت یعنی کہ وہ بہت کرتا ہے ہر بات. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ جو کرتا ہے وہ تم بات چھوڑ دو. ابھی یہ بتاؤ کہ پہلے وہ فزیکلی کتنی عمر کا لگ رہا ہے؟ 8 سال کا ہے تو وہ 2 سال کا لگ رہا ہے, 3 سال کا لگ رہا ہے, 4 سال کا لگ رہا ہے؟ وہ 4 سال کا لگتا ہے, 4 سال تک کا یعنی کہ اس کا قد لگتا ہے. کھیلتا ہے, بھاگتا کودتا ہے؟ جی سب کچھ کرتا ہے. ہاں تو کیوں فکر کرتی ہو پھر؟ تو ہائٹ اس کے برابر کے جو بچے ہیں
وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے. بچی میری اتنی پریشان رہ رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتاتی ہے مگر وہ اس کی ساس بھی اس کو تانے مارتی رہتی ہے, لڑائی کرتی رہتی ہے, یہ ہائٹ تمہارے اوپر گئی ہے, یہ وہ ہے. تو آپ بتائیں نا کیا کرے. اچھا وہ ہائٹ ماں پہ نہ جائے؟ ہاں نہیں جائے. یہ درود میرے پاس تو کوئی نہیں ہے دم پڑنے والا. یہ دیکھو کمال بات ہے نا, ساس کی غیبت کر رہی ہو ایک تو تم, وہ ان کا گھر ہے, ان کا پردہ تو نہیں کھولنا چاہیے. اب بچہ ماں باپ کے جینیٹکس پر ہی جائے گا نا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں کیا کہوں. اب میں کیا بات کہوں تمہیں, بچے نے ماں باپ کے جین پر ہی جانا ہے. ماں چھوٹی ہے تو بچہ اس کے جین پہ ڈومیننٹ چلا گیا. اب ماں کو اس میں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ پہ ہی جانا ہے بچے نے, اور کس پہ جائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھائے مجھے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. خدا نے جس سال میں رکھا ہے اس پہ چلتا پھرتا شرارتیں کرتا لڑتا پھرتا بچہ ہے. الحمدللہ کوئی ایسی انسان کا قد جو ہے وہ اس کو بڑا نہیں کرتا, اس کا عمل و کردار جو ہے وہ بڑا کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے بچے کے کردار کو پہ توجہ دیجیے. پہلے سب سے تو اپنی ماں اپنے کردار کو اپنے قد سے بڑا کرے نا. ماں باپ توجہ دے تو کردار سے آدمی بڑا بنتا ہے, چھوٹے قد سے نہیں بنتا. یہ کمال بات ہے. یہی آپ کی ایف سی کالج میں ایک اردو ڈپارٹمنٹ کا انچارج بیچارہ بالکل اپاہج تھا, اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے ویل چیئر میں اٹھا, لیکن علم کی وجہ سے کتنے شاگرد اس نے پیدا کیے. میں ایف ایس سی میں ٹیوشن پڑھتا تھا ایک استاد محترم سے, اس کے نہ پاؤں تھے نہ ہاتھ چلتے تھے, وہ ہاتھ کو پکڑ کے تو یوں رکھا کرتے تھے تو پھر چلتے تھے. لیکن میں آج بھی جتنے میں نے سائنس اور میتھس پڑھا, بیولوجی پڑھی, وہ ان کی وجہ سے پڑھی. مجھے یہ بات جو ہے نا یہ ہرٹ کرتی ہے کہ اب بیٹی کا قد چھوٹا ہے. اب بیٹی یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے میرے شوہر نے شادی کیوں کی, وہ کہے گی میرے قد کو تو ایکسیپٹ کیا جائے the way I am, لیکن میرے بیٹے کو قد کو جو ہے وہ جناب علی وید مراد ہی نکلے. یہ کمال بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو. بچے میں کیلشیم ڈیفیشنسی میں ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں ہے یا نہیں, اگر وہ ہوتی تو وہ سلو ہوتا یا اس کے اندر پینز ہوتی, ایسا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو. ماں سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, استغفار کی تسبیح پڑھے اور آگے بڑھے زندگی میں. جی السلام علیکم بیٹا. شزرا. جی سر وعلیکم السلام. جی سر میری مدر کا نام مسرت ہے. میں استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں اپنے لیے. ایکچولی کافی ٹائم پیریڈ سے رشتے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں گھر والے, تو عجیب سی سچویشن ہے. مطلب کہ بہت سے جاننے والے ہیں, میری ایک دو فرینڈز ہیں, انہوں نے بات کی کہ ہماری نظر میں کوئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد مکمل خاموشی چھا جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بات شروع ہوتی ہے. استخارہ ہوتا ہے دو چیزوں میں, یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے استخارہ کس چیز پہ کروں؟ سر عجیب سی سچویشن ہے, یا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ کوئی رکاوٹ ہے یا کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ مطلب ہر چیز رک جاتی ہے شروع ہونے کے بعد. سورہ لقمان پڑھا کرو بیٹا. سورہ لقمان پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھا کرو, انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی. اور جی ایک اور سوال ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا نام سویز ہے, تو ان کے کام کے سلسلے کے بارے میں, مطلب انہوں نے میڈیسن کا کام سیکھا, فارمیسی کا, اور پھر ان کا کچھ پلان نہیں بنا. فارمیسی کا کام بیٹا سیکھا نہیں جاتا, فارمیسی پڑھی جاتی ہے. جی سر. ہاں. اور اس کے بعد انہوں نے باہر جانے کا پلان کیا, اور وہ بھی پھر مطلب کہ وہ کچھ نہ ایک انہوں نے فارمیسی ڈی فارمیسی کہاں سے کیا بیٹا؟ سر نہیں, میڈیکل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ایک سال نا. دیکھو بادشاہ بننے کے خواب تو میرا حق ہے کہ میں دیکھ سکوں, حالانکہ میرا حق نہیں ہے. شہزادی بننے کا حق آپ کا بھی, آپ خواب دیکھ سکتی ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ پروسیس بھی تو ہوتی ہے نا. جب آپ بازار میں بیٹھ کے ڈاکٹری پڑھیں گے تو ڈاکٹری کی نوکری تو آپ کو باہر کوئی نہیں دے گا نا. ڈاکٹر صاحب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہیں ہوگی ہماری؟ توقعات بہت زیادہ ہیں, اور انسان وہی جیسا کہتا راتوں رات وہ کھرب پتی بن جائے, محنت وہ کرنا نہیں چاہتا. خداوند متعال نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا, اللہ صلی لسان الا ما سعی. انسان جب تک کوشش نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, کہا بے روزگار ہوں, بیکار ہوں, فقیر ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ تو کرتا تو کچھ نہیں میں. تو فرمایا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا,
تو کچھ کر تو میں دعا ہاں کروں. مولا اے فرزند رسول دعا نہیں کریں گے, کہاں پہلے کچھ کرو گے تو میں دعا کروں گا نا جی. توکل کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے, توکل کے معنی تم اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر معاملہ خدا پہ چھوڑ دو. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور راتوں رات ہم یہ کچھ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر خاص طور پر یہ علوم جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے, انسان کی صحت کے ساتھ ہے, یہ تو بہت حساس ذمہ داری ہے. اس میں تو تھوڑی سی غلطی جو ہے آپ قاتل بن سکتے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ کی, یہ غلطی جو ہے وہ قتل ہو سکتی ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. کیا خوبصورت بات. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے, مولوی اسحاق صاحب جو تھے وہ بہت ہی عالم آدمی تھا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سادہ بھی, فقیر بھی, عالم بھی. تو وہ اکثر بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہیں پہ بات شروع کرتے تھے. ایک پروفیسر خالد صاحب تھے, وہ ان سے بڑی بڑی تکرار کرتے تھے. پروفیسر صاحب کیونکہ اسحاق صاحب بڑے سادہ آدمی تھے, اس لیے وہ ان کی وہ کننگ کویسچنس کی وہ کننگ آنسرنگ نہیں کرتے تھے, سادہ جواب دیتے تھے. مثال کے طور پہ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے پروفیسر خالد صاحب کہ جناب کون سی تاریخ ہے کہ اب یہ پتہ چلے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. بھائی نہیں پتا کہ 1 لاکھ ہو سکتا ہے 1,30,30 آئے ہوں, ہم تو ایسے ہی ایک تخمینے کے طور پہ بات کر رہے ہیں. اس کا ذکر کہیں قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے 1,24,000 کا یہ ہے. حدیث میں تو موجود ہے, حدیث قرآن میں موجود نہیں ہے, قرآن میں موجود نہیں ہے. اب غور فرمائیے ذرا, حدیث آپ بخاری شریف نکالیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں, اور یہ جو سفر ہے یہ اسرا کا ہے, یعنی کہ ابھی زمین کا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے گھر سے لے کر گئے اور مسجد اقصی تک لے کر گئے. یہ جو گھر ہے جو میں نے پڑھا ہے, اس میں کیونکہ گھر ہوا کرتے تھے جو کہ ہم نے اپنی نکمے پن کی وجہ سے گرا دیے. یہ گھر جو تھا یہ حضرت علی کرم اللہ کی بہن کا تھا, ام ہانی کا, جہاں سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر پہ گئے. راستے میں خوشبو آئی میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, بخاری شریف, اور نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پہ. تو وہ بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ دفن ہے. وہ خاتون فرعون کی لونڈیوں میں سے تھی, کام کرنے والی, اور اس کا نام تھا مشقہ, یہی نام لکھا ہوا ہے. اور اس نے کنگھی نیچے اس کی بیٹی کو کر رہی تھی, کنگھی نیچے گر گئی, تو اس نے بسم اللہ کہا, تو بسم اللہ پہ اوپر سارا فتنہ شروع ہوا, اور اس کے بعد اس کو تیل میں جلایا گیا, اس کے بچوں کو جلایا گیا, اور اس کا گود کا بچہ جو تھا وہ بھی بولا اپنی ماں کے حق میں کہ تو فکر نہ کر, اللہ کا نبی ہمارا انتظار کر رہا ہے. سو ایک ہی کوئی بچہ نہیں ہے جو ماں کی گود میں بولا ہے, کئی بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو اپنی ماں کی گود میں بولے ہیں. لیکن جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو میں کیا کہوں استعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا احسان کبھی نہیں بھولتے. اب کہاں فرعون کا زمانہ, 5,000 سال کا وقت بیچ میں گیپ آیا نبی پاک کو, اور خوشبو جو تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. اپنی کم عقلی کم علمی کو کبھی بھی اپنی دلیل بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا ایوب بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. سر کیا حال ہے, خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے ایوب. سر جی میں سول انجینئر ہوں اور تقریباً 2.5 سال سے میرا کام نہیں لگ رہا. کہیں بھی جہاں بھی کوئی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے. اچھا. تو تقریباً اسی عرصے سے میں آپ کو ملنے کی یا فون پہ اس کی ٹرائی کر رہا ہوں. آج خوش قسمت میری قسمت. ایوب کہاں سے کیا گریجویشن آپ نے, سول انجینئرنگ کہاں سے کی؟ میں نے منڈی بہاؤدین سے کی. کہاں سے؟ منڈی بہاؤدین سے انجینئرنگ کی ہے جی. منڈی بہاؤدین میں کون سی سول انجینئرنگ؟ رسول کالج سے کی. رسول کالج سے سر, رسول کالج سے. ہاں آپ نے ڈپلوما کیا؟ جی جی ڈپلوما کیا. ڈپلوما کیا اور تقریباً 7-8 سال میں افغانستان میں بھی سر رہا تھا. اچھا اچھا. لیکن ابھی کافی عرصے سے کوئی سرکل نہیں چل رہا, کوئی مجھے کوئی سمجھ نہیں رہی. مختلف علماء کرام سے وظائف بھی اور تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں نے کہا کہ کتب صاحب سے رابطہ کرتا ہوں. دیکھو جہاں سارے علماء کرام ناکام ہوئے وہاں میری ایک کتب صاحب کی کیا حیثیت ہے یار ایوب, تو خود بتا. سر آپ لوگ, میں تو دیکھیں نا جی, کوشش کرتا ہوں کہیں سے بھی کوئی گائیڈ لائن مل جائے. گائیڈ لائن نہ مل جائے, تو گائیڈ لائن تھوڑی مانگ رہا ہے, تو نوکری مانگ رہا ہے یار. گائیڈ لائن تو دی نا, گائیڈ لائن تو سب نے دی ایوب. جی سر. لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تہجد میں بھی مانگتا ہوں, ملتا کیوں نہیں, ایسے ہی کہہ رہے ہو نا؟
جی تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی کا بھی معاذ اللہ سب سبارڈینیٹ ہے کہ وہ تم مانگو تو وہ دے دے؟ جی رب دیتا ہے بالکل. ایسا تو اس پہ غصے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا یار کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، وہ سنتا نہیں ہے، مجھے کوئی گائیڈ لائن دیں، میں کیسے کروں اللہ کو ریچ کرنا. ارے بھیا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نشانی جو ہے نا وہ ہماری جو ہنا بہن نے، ہنا میرے خیال میں یا کیا نام تھا اس بچی نے جو فون کیا تھا نا کہ تکبر اور حسد کو کیسے تقسیم کروں، یہ بڑی عجیب سی مجھے ہمیشہ بات لگتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں پھر بھی نہیں اللہ میری سن رہا. میں اللہ مجبور ہے کہ آپ کے تہجد کی وہ آپ باریاں لگائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ضرور سن لے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ہر روز بھوکے سوتے ہیں یا کھا کے سوتے ہیں؟ اگر کھا کے سوتے ہیں تو خدا تو رزق دے رہا ہے جی. اب رہ گیا تھوڑا یا زیادہ، وہ خدا نے امتحان لینا ہے، آزمائش لینی ہے. خدا میری خواہش کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. ہاں یہ ضرور ہے جس طرح کہ دعا کے فلسفے میں بیان کیا گیا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ خدا بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے باوجود عطا کرتا ہے. بس اوقات سر زندگی بھر مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، دعائیں اللہ جو قبول نہیں ہوتی. بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل خدا تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا کتنا بلند مقام تھا جی. ان دونوں نبیوں نے دعائیں مانگی اولاد کے لیے. جا کے بڑھاپے میں خدا نے حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیا جب ان کو خود نہیں یقین آ رہا تھا کہ اب تو اللہ میاں میرے پاس ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیا. اب یہ وہ سوال ہے کہ یہاں پر معصوم یہ حدیث میں ہے کہ کبھی اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے، مانگتا رہے. اور مولا علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا کتنا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کی دعا قبول ہو تو آپ خوشی ہوتی، قبول نہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ اور خوشی ہوتی ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نہ قبول ہونے میں میرے مالک کی مرضی. کیا خوبصورت بات ہے. لیکن یہ مجھے جو بات جو ایوب جو ہے نا وہ جو اچھی نہیں لگی وہ یہ، میں خود یقین کرو جتنی میری زندگی اور یادداشت ہے نا، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی عالم میری زندگی میں آیا ہو جس کے ساتھ میں نے اختلافی پہلو نہ اجاگر کیا ہو، سوال نہ کیا ہو اور بنیادی سوال کر کے بنیادوں کو نہ ہلانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن تمام وہ علماء کرام جو کہ اس ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہ رکھنا. یہ نہیں کبھی اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے جی فلاں علماء سے بھی پوچھا جی انہوں نے بتایا جی ہوا کچھ نہیں تو آپ نہ جائیں، یہ آپ کی آپشن ہے کہ آپ نہ جائیں. لیکن جب کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے. آپ مکھی کو نکال کے نہ پھینکا کریں اس طرح کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے، یہی وہ چیز ہے جس سے کہ آپ اپنے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ رویہ بدل لیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور کاروبار کی طرف جائیں. جاب کا سلسلہ کم از کم میری نظر میں آئندہ مستقبل میں ابھی کوئی نہیں ہے. کاروبار کنسٹرکشن کا ہو یا زمینوں کا ہو، تمہیں بہرحال اسی کی طرف جانا چاہیے. اور استغفار اور درود دونوں ان کو ورد بنائے، یہ ذکر ہے. جی صفیہ بیٹا خانپور سے. صفیہ جی میرا پتر. بلال بھائی میں نے نا ایک خواب دیکھا ہے، غریب نواز کے دربار پر گئی ہوئی تھی تو اس نے نا ہاتھ میں مجھے گلابی رنگ کا کپڑا دیا ہے. اچھا کس نے دیا کپڑا آپ کو؟ غریب نواز کے دربار پر حاضری دی تھی. اچھا خواب میں نے دیکھا. تو انہوں نے خود دیا آپ کو؟ ہاں جی خود دیا ہے. اچھا. تو اور دوسرا ہے میرا چھوٹا بیٹا عاقل محمود ہے، وہ 11ویں کلاس میں ہے، کمپیوٹر رکھے ہوئے، پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا. میں کہتی ہوں کیا کرے آگے. تو آپ کا نام ہے؟ میرا نام صفیہ ہے. صفیہ آپ نے تعبیر نہیں پوچھی محلے کے مولوی صاحب سے کہ مجھے غریب نواز نے خود آ کے کپڑا دیا پنک رنگ کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میرا خواب میں دیکھا ہے نا، میں اس لیے ڈر گئی ہوں کچھ وہ غلط نہیں ہوا. اچھا پہلی خواب ہے نا. اچھا تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے خواب اچھا نہیں ہے؟ پتہ نہیں، وہ مجھے کسی سے پوچھا بھی نہیں، ڈر سے آپ سے پوچھا ہے نا اسی لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ. یہ جو خواب ہے نا دینے کا، اس سے صرف مراد یہی ہے
دیکھو ایک تو اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک کہ خواجہ نے آپ کو دیا ہے یہ آپ فرما رہی ہیں, میں اس کو بالکل سچ سمجھتا ہوں, میں آپ کی خواب کے اوپر کوئی بھی رائے نہیں رکھتا, لیکن پنک کلر کا دینا اور ایک کپڑا ان کی طرف سے آنا یہ سطر کو ڈھکنے کی بات ہے. ایک بات, صرف سطر کو خود نہیں ڈھکتے, لوگوں کے سطر کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں. یہ پیغام ہے جو کہ تمہیں سمجھنا چاہیے, میرے کم کہے کو ہی زیادہ سمجھنا. جو بیٹا ہے اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ خود بھی پڑھو اور اس کو بھی دو. یہ پیغام ہے خواب جو تمہارا, اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں, نہ اچھی بات نہ بری بات. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی معاملات معراج میں پیش آئے, ڈاکٹر صاحب میں اگر اس بات کو یوں کہوں ایک تسلی اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ زمینی جو حقائق تھے وہ بہت ہی ناقص تھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شیب ابی طالب میں سے گزرے تھے, میرے رسول پاک جو ہیں وہ طائف کے سفر میں سے گزرے تھے. تو ایک زمینی اگر حالات کو دیکھیں, حقائق نہیں زمینی حالات کو دیکھیں تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا غم تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے فوراً بعد وہ جو خوشیاں دیں وہ میرے نبی پاک کو وہ آسمانوں پہ بلا کے مہمان نوازی میں دیں. یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں خداوند متعال رب العالمین ہے, پوری کائنات کے خالق و مالک ہے, اور یہ اعزاز اور رتبہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمایا کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت نبی رسول بنا کے بھیجا اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا. ظاہر ہے کہ جو پوری کائنات کا حکمران بن کے آ رہا ہے اسے اپنی رعایا کا علم ہونا چاہیے, کون کہاں کس حالت میں ہے. صرف انسانوں کے رسول نہیں ہے, جنوں کے نہیں, بلکہ عالمین کے تصور بھی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کا مقام عظمت جتنا آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے جتنا شاید اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو. آج انسان مریخ تک پہنچ چکا ہے جی, اور مریخ تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی کاوش کرنا پڑی, کتنی طاقت استعمال کرنی پڑی. اس سے اندازہ لگایا کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قوت تھی, کتنی طاقت تھی جو خدا نے عطا فرمائی تھی کہ ان تمام آسمانوں کو, حجابوں کو, سیاروں کو عبور کر کے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ایک تو یہ پہلو. پھر یہ ہے کہ خداوند متعال نے آسمانوں پر, چوتھے آسمان پر تمام انبیاء کو آپ کی اقتداء میں نماز جماعت کا حکم دے کر یہ بھی بتا دیا کہ تم ان پر گواہ بھی تھے جب یہ نبی بنے, اب ان کو عہد و پیما بھی ان سے لے لو, اور یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کے مقام و رتبہ کو عملاً بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ معراج کا ایک اہم ترین حصہ تھا کہ تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی, سر امام الانبیاء بنے تھے. تو یقیناً یہ بھی خدا بتانا چاہتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الملائکہ تھے جی, جن کو خداوند متعال نے بڑی طاقت عطا کی تھی, لیکن جب رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر معراج پہ تھے تو جب ایک منزل آئی تو کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں تو نہیں بڑھ سکتا, میری طاقت جواب دے گی. اور وہاں پہ جہاں یہ بات ہوئی وہاں کی حدیث کے اندر نشانیاں بتائیں کہ وہاں یہ درخت تھا, اس کے پتے اتنے بڑے تھے, بیری کا درخت تھا, کہا کہ اس سے آگے میں نہیں آگے. اب دیکھو یہ جو درخت کی کیفیت بتائی گئی اور جبرائیل امین کا علیہ السلام کا وہاں سے آگے نہ بڑھنا, یہ پھر مقام رسالت کو اجاگر کرتا ہے. ہمارا رسول کتنی عظمت کا مالک ہے کہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اتنی جرأت نہ تھی, لیکن رسول خاتم اپنے نالائن مبارک کے ساتھ وہاں تک یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان جو راز ہے وہ اللہ اور رسول کے درمیان ہوئے جی. کتنا کہا کہ ہم نے جو کچھ کہا اوہا ما اوہا کہا, یعنی جو بھی وہی تیرے اور میرے درمیان ہوئی. یعنی رسول جانتا ہے, اللہ اس کا جانتا ہے, اس کا تذکرہ. اور پھر وہاں پر یہ اپنے آیات دکھائیں, نشانیاں دکھائیں, پھر جنت کی سیر کروائی, جہنمی لوگوں دوزخ کو دکھایا کہ یہ لوگ کون ہیں کون نہیں ہے, کیا کچھ انہوں نے جرائم کیے, ان جرائم کا تذکرہ ہوا. رسول خدا نے آ کے صحابہ کرام کے پوچھنے پر بتایا جی. تو یہ چیزیں لوگوں کو یعنی قسم کا خوف خدا بھی پیدا ہوا کہ یہ جرم کرنے کا یہ نتیجہ رسول خدا سچی خبر دے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو عجائب و کمالات دیکھ کے وہ خدا کی عظمت کو بھی واضح کیا اور اپنے مقام رتبہ کو واضح کیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جتنا آج کا انسان پہچان سکتا ہے اور جتنا خلاؤں میں وہ آگے بڑھے گا, پہچانتے رہیں گے, اور جب پہچانو تو پھر جھکتے جاؤ ان کے سامنے. جب پہچانو تو جھکتے جاؤ. وہ جو لوگ اس وقت بھی تھے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اگر خواب کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی رکھا کہ اگر بتائیے کہ فلاں جو قافلہ ہے اس کے بارے میں اپنی رائے, اور پھر وہی
ہوئی اور آپ نے بتایا. تو یہ جو سوال اور نکتہ چینی کرنے والا معاملہ ہے خواب نہیں تھا, یہ کہتے ہیں خواب میں دیکھنے رسول اپنے جسمانیات کے ساتھ گئے تھے, اور یہ نہیں ہے کہ روح میں گئے خواب میں گئے, نہیں خواب نہیں, خواب ہوتا تو پھر لفظ اسرا استعمال ہوتا ہے. سیر تو وجود کے ساتھ ہوتی ہے, بے شک اس جسم کے ساتھ ہوتی ہے, لہٰذا یہ نظریہ غلط. حضرت وہ تب بھی تھا اب بھی ہے. ان کا واقعہ مشہور ہے, بلا کیا نام ہے جو ہے حضرت بہلول کا, کہ وہ جسمانی میں رائے تھی یا روحانی میں رائے تھی, تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کرا دی, تو اسرا کی جگہ ارا کہا کہ خواب میں دکھایا, خواب میں پیچھے سے لقمہ دیا جا رہا اسرا اسرا اسرا, تو نے کہا بھی پیچھے مڑ کے کہنے لگے کہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو روحانی, اگر روحانی خواب میں ہوا تو پھر خواب کی تو رویت استعمال ہوتی ہے جی, اور یہاں کے لیے خدا نے اسرا استعمال کیا. بہلول دانا کہاں سے لے کر آئے اور وہ امام کہاں سے لے کر آئے جن کے کہنے پہ بہلول نے بہلول دانا اپنے آپ کو بنا لیا. جی السلام علیکم بیٹا. جی سائمہ بیٹا. جی میرا پتر. بھائی میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, شاید آپ اتنے لوگوں نے آپ سے سوال کیا, آپ کو مزید پریشانی کر رہی ہوں کہ روزی کی تنگی ہے, نوکری ملتی نہیں, کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہے اتنے کہ کاروبار کوئی کر سکے, تو اس کے لیے یہ کیا وظیفہ پڑے, یا یہ ہمارے ملک کی مہربانیاں یا حالاتوں کی مہربانیاں؟ دیکھو مہربانی صرف اللہ تعالیٰ کی, اور کسی کی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, اس چیز کو تو میں مانتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے ہماری پریشانیاں, جب لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے لوگ آپ کو پریشان مزید کر رہے ہیں. تو میرا بھی یہی سوال تھا, جب میں پوچھا تو میں نے کہا بلال بھائی کو میں پریشانی کروں گی یہ سوال. آپ سلامت رہیے, آپ نے احساس رکھا, لیکن یقین کرو کہ میں کسی بھی بات سے پریشان نہیں ہوتا. حتی الامکان میرا یہ ذاتی فہم ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں, کہ جب بھی انسان اپنے رد عمل کو سوچے تو یوں سوچے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو نبی پاک کا رد عمل کیسا ہوتا تھا. مجھے کوئی مثال دے کہ رسول نے کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اونچی آواز میں کہا ہو, یا کسی کے نامعقول ترین سوال کا بھی بہترین جواب نہ دیا ہو, یا کسی پہ سختی کیوں. ہمیشہ یہ سنت ہے, میں اس کو عبادت سمجھ کے کہتا ہوں, سنت رسول ہے. میں نماز فرض ہے, لیکن میں نماز یقین کرو اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ فرض ہے. جب تک آپ اپنے اللہ کے اس رسول کو اپنا قائد اور اپنے ایمان کا حصہ بنا نہیں لیتے, تب تک آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات, جب ساری دنیا کے وسائل ختم ہو جائے نا, تب تم نے فجر کے وقت سے پہلے اٹھنا ہے تہجد کے قریب, اور آسمان پہ جانا اور مسکرا کے تم نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے. اس نے کہنا اللہ میاں جتنی راکٹ سائنسز زمینوں پہ تھی نا وہ ساری ختم کر دیں. تو بلال کتب سے میری بات ہوئی ہے, اس نے کہا کہ میں تیری طرف دیکھوں, اپنی جھولی اٹھاؤں, 2 آنسو بہاؤں, اور اب میں تجھ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں. ہم نے اپنے سارے وسائل کر کے دیکھ لیے, رب تعالیٰ ہم ناکام رہے, ہمیں تو نے دینا ہے جو دینا ہے, اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں 2 آنسوؤں کے عوض اللہ تعالیٰ مقدر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے. تھوڑا سا اضافہ اور فرما لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدیقہ بیٹی طیبہ طاہرہ بیٹی جناب زہرا سلام اللہ کو جو انعام دیا تھا تسبیح زہرا سلام اللہ کی صورت میں, اس کو ورد بنا لیں, تسبیح زہرا سلام اللہ پڑھیں. یہ بخاری شریف, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بخاری شریف ہے. یہ جو تسبیح ہے, اللہ کے رسول کی اس بیٹی نے آ کے کہا کہ میرے لیے بھی کوئی خدمت گارہ دیں. انہوں نے کہا میں تجھے اس سے بہتر نہ دوں کہ اللہ کوئی تجھے مصیبت میں نہ ڈالے, کوئی مشکل ہی نہ دے. یہ پڑھا کر وہ 33 اور 34 دفعہ جو پڑھنا ہے, یقین کرو یہ دروازے مشکل کے بند اور رزق کے باہر کھول دیتا ہے. جی السلام علیکم ریحانہ بیٹا. قدرت بھائی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. جی پہلی بات یہ کہ میری پہلے شادی تھی, تو اس کے بعد میری ایک بیٹی ہوئی, اس کو آپ نے مجھے طلاق دے دی. آج میں یہ دوسری جگہ شادی کر جاتی ہوں, میں 18 سال سے اس بندے کی خدمت کر رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے پاک قرآن پہ آس کر کے. تم نے مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ریحانہ وہ یہ کہ تمہاری پہلی شادی ہوئی اور ایک بیٹی ہوئی, جی اب دوبارہ پھر شادی ہوئی. بیٹا ذرا باہر آ, میرا چندہ تیری فون کی آواز اتنی ٹوٹ رہی ہے کہ میں کیا کروں. میں دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں. دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دوسری شادی اس کے بھائی روکا ہے, اس کی 2 بہنیں بھی مانتی ہیں, باپ بھی مانتے ہیں. میرے بچے مجھے ایک بات بتا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے آواز کا قطرہ نہیں سمجھ آ رہا, تم کیا کہہ رہی ہو. تمہیں جس نے ڈیورس کی اسی کا بھائی چاہ رہا ہے تم سے شادی کرنا.
میرے چندہ کمرے سے باہر نکلا. ریحانہ آپ دوبارہ کال کرو, آپ کی بات سمجھ میں نہیں پڑی بالکل کہ آپ کہنا, کیونکہ یہ جو معاملہ آپ فرما رہی ہیں میں اس لیے اس میں احتیاط کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے, اس لیے آپ اس بات کو دوبارہ سے کہیں باہر آ کے تسلی کے ساتھ بنا کر کہو تاکہ کم از کم میری سمجھ میں یہ بات آئے. ڈاکٹر صاحب یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ جو شریعت کے معاملے ہیں وہ تصدیق کے ساتھ ہونے چاہیے, وہ صرف وظائف کے ساتھ. اس میں دیکھو جی ذرا بھر بھی اگر خدا نہ خواستہ ہماری طرف سے سہون غلطی بھی ہو جائے نا جواب دیتے ہوئے, اور بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے یہ غلط جواب دیا, تو ہم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پھر دوبارہ پہنچائیں کہ یہ جواب ہم سے غلط ہوا تھا. تو شرعی ذمہ داری بڑی حساس ہے, اس لیے ہمیں بھی اس معاملے میں بڑا محتاط. اچھا وہ میرا ایوب بھائی جس نے کہا تھا نا کہ علماء سے پوچھتا ہوں, میں نے یہ بات جو ہے نا جو ابھی میں نے اس لڑکی سے کی تھی, بچی سے, یہ میں نے علماء سے سیکھی ہے کہ شریعت کے معاملات میں آپ کو اپنی عقل اور دانش کو کم اور حالات اور بیانات کو جو SOPs ہیں ان کا تعین نہیں چھوڑنا. ڈاکٹر صاحب معراج سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھو معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں تک پہنچایا گیا اور امت مصطفیٰ کو یہ رتبہ دیا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے, اور معراج کی نماز سجدہ ہے. اور کتنا عظیم سجدہ اور کتنا عظیم رکن نماز ہے یہ سجدہ کہ آپ زمین پہ سرگوشی کرتے اور اپنے وجود کا بلند ترین حصہ پیشانی جب مٹی پہ رکھتے ہیں, کوشش کرو کبھی مٹی پہ بھی سجدہ کر لیا کرو, ضروری نہیں ہے کہ مصلوں پر ہو, زمین پہ سجدہ کر لو. جتنی مٹی یہاں ٹکرائے گی نا اس دن کے ساری پیدا ہوگی, اور جب مٹی لگتی ہے نا چہرے پہ تو خدا کہتا ہے فرشتے دیکھو نا میرا بندہ اپنے وجود کے بلند ترین حصے کو مٹی پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اور اس کی وہ تسبیح عرش الہی تک پہنچتی ہے. وہ سرگوشی صرف آسمانوں تک نہیں پہنچتی, تحت الثری تک پہنچتی ہے. تو لہٰذا سجدے کی معراج یہ ہے, لہٰذا نماز کو نماز سمجھ کے حکم خدا سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی مومن کو پہچاننا چاہو تو اس کو نماز کی صورت میں دیکھو کہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں, اسے اول وقت میں نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کی فکر ہے یا نہیں, اگر وہ ہر وقت خدا کی حضور حاضری کے لیے متوجہ رہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو معاملات زندگی میں آزما کے دیکھو, صرف پھر نمازوں تک نہیں رہنا, معاملات زندگی میں اگر وہ صدق وقال سچی بات کرتا ہے اور وعدوں کے ایفا کرتا ہے تو واقعاً وہ مومن بھی ہے, وہ نمازی بھی ہے. تو لہذا کردار سازی جو ہے, اور پھر نماز جو ہے خصوصاً پھر نماز جماعت کا حکم جو دیا گیا اس میں تو مما رزقناہم ینفقون کا پہلو بھی آتا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ رابطہ رکھو, اور یقیمون الصلاۃ کا پہلو بھی آتا ہے خالق کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بڑی جلدی سے اس کا جواب دیجیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں تمام آسمانوں پر کسی نہ کسی نبی اللہ سے ملاقات کی اور اس سے بات ہوئی, اس کے پیچھے راز؟ دیکھو ایک تو کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے گواہ بھی تھے, سردار بھی تھے, لہٰذا احوال پرسی بھی تھی, اور ان کی طرف سے ایک تائید بھی تھی جو خدا نے عہد لیا تھا, اور پھر خداوند متعال نے اپنے نبی کی زیارت بھی ان کو کروائی وجودی صورت میں. تو لہٰذا یہ سارا ایک فلسفہ تھا, جو کچھ خدا نے ان سے وعدہ تھا اس پر ایمان بھی تھا اور وہ پورا کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ایک راز کی بات جو اللہ اور نبی کے درمیان ہوئی, اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا, جس نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا, میں نے اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. آج رات